سنیے، جب سے اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو پیدا کیا، دنیا میں کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہوا، اور اللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیے فرمایا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، اور حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت، اس لیے وہ لا محالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ انہی کے اندر آئے گا وہ، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو ہر مسلمان کی طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر میرے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، اور اللہ ہر مسلمان کا محافظ و نگہبان ہوگا۔ وہ شام و عراق، سیریا اور عراق کے درمیان ایک رستے پر نمودار ہوگا، پس وہ دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ غور ہے، سماعت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامات بتانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ دیکھا آپ نے 1,23,999 انبیاء کی تقریروں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ہے کہ کسی نے اپنے ظاہری دور کے اندر اس کی علامات اپنی کسی بیان میں بیان نہیں کی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی پیدا نہیں ہوا۔ پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، مگر اسے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی 3 چیزیں نظر آ جائیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جا سکتی ہے۔ 3 چیزیں اس میں کیا نظر آئیں گی؟ حضور فرماتے ہیں کہ پہلی کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب ہوں، وہ دجال یہ آ کے کہے گا میں پہلے تو کہے گا نبی، تو یہ تو مسلمانوں کو پتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا، اور دوسرا وہ نظر آ رہا ہے، آپ لوگوں کو وہ نظر آ رہا ہے، تو رب جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں دوسری یہ کہ وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بند، تو حالانکہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ یہ تھی ایک حدیث مبارکہ جس کو میں نے اپنا سرنامہ ایک کلام بنا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی ہمیں بتلا دی کہ دجال جو ہے وہ آئے گا۔ یہ دجال جو ہے بر وزن فعال ہے، مبالغے کا صیغہ ہے۔ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ یہ نام چونکہ حدیث میں نہیں آیا اس لیے ہم لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ حضور جس کا نام بتاتے ہیں وہی ہمیں پتا چلتا ہے۔ تو کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے علم پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کئی چیزیں ان کو نہیں آتی؟ آج کے دور میں سارے علامہ، مفسر، مفکر، محدث، مقرر، یہ سب کچھ جو ہیں یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے علم سے اپنا مقام جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ حضور نے دجال کا نام نہیں بتایا تو نام بھی نہیں آتا۔ فعال کے وزن کے اوپر اس کو دجال کیوں کہا گیا؟ دجل کا ایک معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ تو جو اپنے جھوٹ، ملمہ سازی، فریب کاری اور اپنی طاقت، افرادی قوت، فوجی طاقت سے حق کو ڈھانپ لے گا، اس کے لیے یہ نام لکھا گیا، اور اس کے اندر یہی صلاحیت ہوگی۔ 70,000 تو مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اس کی ہیلپ کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب وہ نکلے گا نا تو 70,000 مسلمان اور 70,000 یہودی، یہ تو وہ لے کے چلے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی آرمی کتنی پاورفل ہے۔ اور دجل کسی نقلی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں، یہ بھی دجل کا ایک معنی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نیچے کی چیز سونا نہیں ہے، لیکن جو اس کے اوپر چڑھا دیا وہ سونا ہے۔ بہت سی چیزیں آج کل آپ دیکھتے ہیں، بازار سے آپ جاتے ہیں لینے کے لیے تو آپ کو جو زیور ملتا ہے وہ آرٹیفیشل ہوتا، اس کے اوپر کیا ہے؟ سونے کا پانی چڑھا ہوتا، تو نیچے سونا تو نہیں ہے نا۔ تو یہی حال ہے کہ دجال کیا کرے گا؟ وہ انسانی حقوق کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، معاشی خوشحالی کے نام پر، معاشرتی مساوات کے نام پر، فلاح و بہبود کی خاطر منصوبہ بندی، فن کے نام پر پوری دنیا کو دھوکہ دے گا۔ آپ دیکھ لیجئے انسانی حقوق کے نام پر کیا کیا جاتا ہے، جمہوریت کے نام پر ملکوں میں کیا ہوتا ہے، معاشی خوشحالی کہے گا کہ معاشی خوشحالی آئے گی، تم لوگ جو ہے منصوبہ بندی اختیار کر لو۔ تو وہ ایک اصل حقیقت جو دھوکہ دہی ہے، جو فریب ہے، اس کے اوپر ملمہ کاری کرے گا بڑے بڑے اچھے لفظوں کی، یہ اس کا فن ہوگا۔ اب فن کے نام پر آپ دیکھ لیجئے، فنون لطیفہ کے نام پر دنیا میں کیا ہوتا ہے، تو وہ یہی کام کرے گا پوری دنیا کے اوپر۔ فن کے نام کے اوپر ہر ایک کو نچنیا بنا دے گا، ہر ایک کو ڈانسر بنا دے گا، فن کے نام کے، یہ فن ہے۔ تو دجال اکبر کو دجال مسیح بھی کہا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے کہ دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ یعنی
दज्जाल जो है वो बुरी चीजों को ढांपेगा, अच्छी चीजें उसके ऊपर रख देगा। तो बातल को जो फैलाएगा बातल को, लेकिन उसके ऊपर मुलम्माकारी करेगा अच्छाई की। तो इसी दज्जाल का नाम दज्जाल अकबर, ये जो इसको दज्जाल अकबर जो आएगा कुर्ब क़यामत जो है, इसको दज्जाल मसीह भी कहते हैं, मसीही दज्जाल भी कहा गया इसको। अब मसीह तो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं, तो इस दज्जाल को मसीह क्यों कहते हैं, यह समझना है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को जो मसीह कहते हैं, वहां मसीह बमाना मासिह है, यानी बमाना फाइल है, यानी छूने वाला या सयाहत करने वाला, चलने वाला। तो ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह इसलिए कहते हैं कि वो बीमार को छूते थे तो अल्लाह ताला की पावर से शिफा दे देते थे। वो बस चलते ही रहते थे, उन्होंने कोई अपना को आलीशान मकान नहीं बनाया, कभी यहां कयाम कभी वहां कयाम, अपनी वालदा मोहतरमा के साथ यूं ही सफर पे ही रहते, तो इसलिए भी उनको मसीह कहा जाता है। तो लेकिन ये जब हम तशरीह करते हैं कि मसीह बमाना मासे है और मसीह बमाना सयाहत करने वाला है, तो ये तो उसके अंदर भी है। दज्जाल भी छूता है और दज्जाल भी सयाहत करेगा, तो फिर फर्क क्या हुआ? तो सुनिए, फर्क ये है कि वो मसीह ईसा अलैहिस्सलाम मसीहुल खुदा हैं, हुदा, हुदा हा के साथ, खुदा नहीं, हुदा हैं, हदायत के मसीहा हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम मसीह सादिक हैं। और ये जो दज्जाल है ये मसीहुद दलाला है और मसीह काज़िब है ये। और दज्जाल को जो मसीह कहा गया है, उसके कहने की एक बड़ी वाज़ेह वजह यह है कि उसकी एक आंख और अबरू नहीं है। यह बात याद रखिए कि जो सबसे बड़ी वजह है उसको बयान करने की, उसकी एक आंख नहीं और आंख के ऊपर अबरू जो है वो भी उसके नहीं। इब्ने फारिस ने यही माना बयान किए हैं, और यह माना बयान करते हुए एक हदीस हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल की। वो हदीस मुबारका क्या है, सुन लीजिए। व इन्न दज्जाला ममसूहुल ऐनी अलैहा ज़फ़रतुन गलीज़तुन, बिलाशुबा दज्जाल मिटी हुई आंख वाला है, जिस पर एक गलीज भद्दा सा नखूना यानी फुली है, वो गोश्त जो है वो बढ़ जाता है और आंख को कवर कर लेता है। तो हदीस का जब मुतालिया करते हैं तो मालूम होता है कि दज्जाल की एक आंख ही नहीं बल्कि दोनों आंखें ऐबदार होंगी। बाज़ हदीस हम पढ़ते हैं तो उनसे मालूम होता है कि उसकी एक आंख नहीं और भी जो है दूसरी आंख भी होगी। तो सुन लीजिए, इसमें जो है ये मत समझिए कि हदीस जो है इनमें तारुज आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। असल में उसकी दोनों आंखें ही आबदार होंगी, दोनों आंखें। एक आंख जो है वो उसकी बिल्कुल बंद, और उसके माथे के ऊपर काफ फा रे जो है वो लिखा होगा, और इसको मुसलमान जो है, जो सच्चा मुसलमान मोमिन होगा, उसको फौरन से वो नजर आ जाएगा। तो यहूदियों के नजदीक इसका नाम जो है, कहते हैं कि ये यबुल इसका नाम है, या यूबिल या हुबल है, लेकिन इस्लामी इस्तिलाहात के अंदर इसके माना जो है वो होते हैं उसके जो तागूत है। कुरान मजीद के अंदर ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो दज्जाल जब आएगा, कहां से ये आएगा और कब बरामद होगा, गुफ्तगू अभी जारी है। इजाजत दीजिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।